الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ فرماتا کوئی معبود نہیں. معبود کون؟ اللہ ہی. بادشاہ کون؟ بولو اللہ ہی. پاک کون؟ بولو اللہ ہی. سلامتی والا کون؟ بولو اللہ ہی. مومن کون؟ اللہ ہی. نگران اور نگہبان کون؟ اللہ ہی. غالب کون؟ اللہ ہی. جبار کون؟ اللہ ہی. متکبر کون؟ اللہ ہی. باری کون؟ اللہ ہی. سمیع کون؟ اللہ ہی. بصیر کون؟ اللہ ہی. اللہ کہتا میرا نام لیتا جا. بولو سبحان اللہ. اللہ کہتا میرا نام لیتا جا, مانگتا جا. کسی اور کا نام لے گا نام مراد ہوگا, میرا نام لے لے مانگتا جائے گا. دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیریت تو میرے اللہ کی تعریف ہو گئی. اب میں آ جاؤں پوائنٹ پہ. آ جاؤں. اب سوچتے ہو کہ اب کتنا بولے گا, ابھی تک بیان تو شروع ہوا ہی نہیں ہے. یہ کرنے جا رہا ہوں ابھی شروع. آپ میرا سب ساتھ دو گے انشاءاللہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, بولو نا کوئی نبی. ایک روایت میں نے پڑھا, ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں تمنا کی. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں تمنا کی, اللہ اللہ کاش کاش اللہ میرے کو نبی نہ بناتا, نبی نہ بناتا. تو اللہ نے کہا نبی بنایا نبی, لیکن وہ کہتا کاش اللہ نبی نہ بناتا, آخری نبی کا امتی بنا دیتا, آخری نبی کا امتی بنا دیتا. اور نبی نے تمنا کی مگر ملا نہیں, بغیر مانگے اللہ نے ہم کو آخری نبی کا امتی بنا دیا. بولو سبحان اللہ. بولو. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بس میں آ رہا ہوں, مضمون پہ آ رہا ہوں, پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آپ کو صرف نہیں بولنا ہے, باقی کچھ نہیں کرنا ہے. اتنا تو کرو گے نا پلیز. اے بھائی ارے ہاں بولو نا, کریں گے نا انشاءاللہ کہ واپس ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے رہو گے. کرے اتنا پیارا ہمارے نبی کا مضمون آ جائے, قسم اللہ کی دل پیار سے جوش ماننے لگے. ساتھ میں کہہ دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, آخری پروفٹ سے بڑھ کر کوئی پروفٹ نہیں. ہمارا نبی وہ نبی, سبحان اللہ بولتے جانا, ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی, ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. کھڑے ہمارا نبی وہ نبی, ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے, یوں اشارہ کرے. صحابہ فرمائے آپ اشارہ کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے. اس پر تو زور کا سبحان اللہ کہنا. ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے گلیوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے, مکہ کے صحرا میں ہمارا نبی چلے. ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. ارے ہمارا نبی وہ نبی, مکہ میں بارش نہیں, مکہ میں پانی, مکہ میں بارہ نہیں, بارش نہیں, پانی نہیں. ہمارے نبی سب کے بیچ میں آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور کہا ہٹ جاؤ محمد آ گیا. سبحان اللہ. ہٹ جاؤ محمد آ گیا. سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اپنا چہرہ انور اٹھایا, پہلی مرتبہ یوں چہرہ اٹھایا, رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. ہمارے نبی نے پھر چہرہ اٹھایا اور پانی برسنے لگا. تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا, دھوم دھام پانی برسنے لگا. اور اللہ کی آواز آئی میرا محبوب, اللہ کی آواز آئی میرا محبوب, تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں بتایا, انگلی بھی اٹھا دیتا, پانی برسا دیتا. بولو سبحان اللہ. بولو نا. مجھے بات پر آنا ہے رمضان کی بات پر, اس لیے یہ سب میں گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں. سچ بتاؤں ہمارے نبی نے جس کو محبت سے دیکھا زندگی بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ ارے کہہ دو نا سبحان اللہ, کہہ دو نا سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی ابو بکر کو محبت سے دیکھے. سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. ہمارا نبی وہ نبی ابو بکر کو محبت سے دیکھے, خدا صدیق بنا دے. عمر کو محبت سے دیکھے,
اللہ فاروق بنا دے وے، عثمان کو محبت سے دیکھے اللہ ذوالنورین بنا دے وے، ارے نبی علی کو محبت سے دیکھے شیر خدا بنا دے وے، اور ہمارا نبی محبت سے بلال کالے کلوٹے غلام کو دیکھے اللہ ہمیشہ کے لیے جنت کا ٹھیکیدار بنا دے وے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے جواب دو گے۔ ہمارے نبی جو کہتے تھے، جو بولتے تھے، اوپر فیصلہ ہوتا تھا؟ ہاں نہیں؟ آواز نہیں آئی؟ میرے کو ویسے بھی کان میں بہت پرابلم رہتا ہے۔ ہاں کہ نہیں؟ ہمارے نبی بولتے تھے، ہم کچھ بھی زبان مبارک سے بولتے تھے، اوپر فوراً فیصلہ فیصلہ، ایسا ہوتا تھا؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے؟ ارے پیچھے والے بولے نا ایسا ہوتا تھا؟ کیوں ہوتا تھا ایسا؟ کیوں ہوتا تھا بھائی؟ کیوں ہوتا تھا؟ قرآن میں جواب ہے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن میں جواب ہے، اللہ نے کہا میرا نبی بولا ہی نہیں، میرے نبی نے کچھ کہا ہی نہیں، میرے نبی نے کچھ کہا ہی نہیں، میرے نبی نے کچھ فرمایا ہی نہیں۔ اللہ کہتا زبان محمد کی ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے زمین پہ بولیں گے تو آسمان پر فیصلہ ہوگا، اس لیے زبان نبی کی ہے، کلام۔ اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو میرے ساتھ میں قرآن پڑھے، پارہ نمبر 27، ڈائریکٹ قرآن، ریلیٹ ڈائریکٹ قرآن، بولو پارہ نمبر۔ کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھے۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا محبوب کہتا جا، میرا محبوب بولتا جا، میرا محبوب فرماتا جا، زبان تیری ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ اتنی بات یقین ہے آپ کو؟ میں اس پر ایگزامپل دوں گا اور میں تو دیتے جاؤں گا، آپ تھک جاؤ تو میرے کو بولنا اسٹاپ، تو میں رک جاؤں گا، لیکن میرے کو میرے مدعے پہ آ جانے دینا، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا پارٹ 1 بالکل اچھے طریقے سے پورا ہو جائے۔ میرے دوستوں ایک یہودی، بولو مدینے میں only 20 years old، کتنے سال؟ 20 سال کا جوان، اور خوبصورت ماشاءاللہ، خوبصورت یہودی ایوری ایوننگ، شام ہوئے وہ یہودی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ میں یہودی جوان، اللہ کے رسول وہ ایوری ایوننگ شام کے وقت میں اللہ کے رسول کے پاس آوے اور اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا رہے، کبھی سوال پوچھے ہمارے نبی جواب دے، کبھی ہمارے نبی کوئی بات پوچھے وہ جواب دے، وہ بیٹھا رہے ایوری ایوننگ۔ کیا قسمت والا وہ یہودی ہوگا۔ ایک دن کیا ہوا معلوم؟ جیسے وہ شام کو آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا خوبصورت ہے، ماں اجمل، کتنا خوبصورت ہے تو اس نے کہا اوپر والے نے میرے کو خوبصورت بنایا تو میں خوبصورت ہوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اتنا خوبصورت ہے، کلمہ پڑھ لے، جنت میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے کہا دیکھ اگر کلمہ نہیں پڑھے گا نا، کلمہ نہیں پڑھے گا، تیرا چہرہ کالا کالا ہو جائے گا، کالا کالا تیرا چہرہ ہو جائے گا۔ اچھا جو بات ہمارے نبی نے بتائی، بولو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں قرآن میں جنت میں سب کیسے ہوں گے؟ خوبصورت ہوں گے۔ خالی وہ جنت میں سب کیسے ہوں گے؟ یہ داڑھی ہوگی جنت میں؟ نہیں، جنت میں ہماری عمر کتنی ہوگی؟ ہاں جی، کوئی بولا ماشاءاللہ، انہوں نے سب کی طرف سے حق ہے 33 کتنی؟ ہاں، اس لیے کہ اصل جوانی شروع ہوتی ہے 33 میں۔ ہم لوگوں کی یہ موبائل میں لے رہے کہ 33 میں تو بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ہمارے نبی نے فرمایا، بھائی ہمارے نبی نے فرمایا یہودی سے کہا کلمہ پڑھ لے، جنت میں اور خوبصورت ہو جائے گا، اور اگر کلمہ نہیں پڑھے گا تو یہ تیرا چہرہ کالا کالا ہو جائے گا، اتنا خوبصورت دنیا میں اللہ تیرے کو کالا کالا بنا دے گا۔ اور یہ قرآن میں لکھا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت میں کچھ چہرے ہوں گے
چمکنے چمکنے والے چہرے ہوں گے، ہنسنے ہنسانے والے چہرے ہوں گے، ان کے چہرے کے اوپر روشنی روشنی نظر آئے گی۔ اور اللہ کہتا کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر جہنم کا دھواں ہوگا، جہنم کی پھٹکار ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ کہتا میری لعنتیں ان کے اوپر ہوگی۔ ہمارے نبی نے یہودی سے کہا اللہ نے تیرے کو خوبصورت بنایا، کلمہ پڑھ لے جنت میں اور خوبصورت بن جائے گا، ورنہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو کالا کالا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی نے کس کو کہا؟ جوان یہودی تھا، روز آتا تھا، ایوری ایوننگ آتا تھا، اس نے کیا کہا معلوم؟ محمد صلی اللہ، اس نے کہا محمد ایمان کی بات نہیں کرنے کا، دھرم بدلنے کی بات نہیں کرنے کا، مذہب چینج نو نیور، سب بات کرو میرے ساتھ میں، ایوری ٹاپک آن ایوری سبجیکٹ میرے ساتھ بات کرو، لیکن دھرم بدلنا، مذہب بدلنا نیور، کبھی نہیں۔ اور انہوں نے کہا میں آپ کے پاس روز آؤں گا، آئی ول کم ایوری ڈے، روز آؤں گا، لیکن مذہب بدلنے کی بات، قربان جاؤ سچ بتاؤ ہمارے نبی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتے گیٹ آؤٹ، یا کہتے ہو بلال پکڑو لے جاؤ اٹھا کے کر، لیکن ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا بالکل صحیح بالکل صحیح، میں کہتا ہوں آج سے محمد کا وعدہ ہے سب بات کروں گا مگر مذہب بدلنے کی بات کبھی نہیں کروں گا۔ اچھا اس کے بعد بھی وہ آوے، روز آوے، ہمارے نبی باتیں کرے مگر ایمان نہیں، اسلام نہیں، مذہب نہیں، دھرم نہیں، کوئی بات نہیں، وعدہ تھا وعدہ تھا، اور نبی سے بڑھ کر وعدہ نبھانے والا کون ہوگا؟ روز آوے ایوری ڈے، کھانا بھی پینا بھی، ارے اٹھنا بیٹھنا، مگر مذہب ایمان کی بات نہیں۔ ایک دن مغرب کے بعد کا وقت، بولو سبحان اللہ بولو، ایک دن مغرب کے بعد کا وقت، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں، بولو کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ الواقعہ ہے نا، سورہ واقعہ ہے نا قرآن میں پارہ نمبر 27 میں، اب مغرب کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور سچ بتانا ہمارے نبی کی آواز کتنی اچھی ہوگی۔ ابھی قاری رشیدی نے پڑھا یا کوئی اور قاری آ کر پڑھتا ہے، ہم کو لگتا قاری کی آواز کتنی اچھی ہے، ارے کیا اچھی ہوگی، اچھی آواز تو ہمارے نبی کی آواز تھی، اس سے بڑھ کر تو اچھی آواز کوئی نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی سورہ واقعہ پڑھ رہے اور وہ جوان یہودی آیا تو ہمارے نبی نے اشارے سے کہا، یعنی میں پڑھ رہا ہوں تم خاموشی سے سیٹ کوائٹلی آرام سے بیٹھو، میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ آ کے سامنے بڑے وہ جوان 20 ایئرز اولڈ جوان یہودی سامنے آ کر بیٹھ گیا اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا سورہ واقعہ۔ اس وقت ہمارے نبی جو بات پڑھ رہے تھے اس میں جنت کی حوروں کا ذکر تھا، جنت کی اب یہ سوچتا ہوگا زور سے بولا نے وہ کہیں ریسیور پہ سنی تو مگج ماری کرنے کا کس کا ذکر چل رہا؟ جنت کی ہے نا، سورہ واقعہ میں ہے کہ نہیں؟ ہاں بولو ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے نبی پڑھ رہے اور وہ حوروں کا ذکر شروع ہو گیا۔ ہمارے نبی نے کیا پڑھا؟ میرے ساتھ میں پڑھا سورہ واقعہ تو ماشاءاللہ یاد ہوگی، جس گھر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہوگی ہمارے نبی نے فرمایا وہ گھر کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، وہ گھر کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اس نے سورہ واقعہ پڑھو، وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا۔ ہمارے نبی غور کا ذکر پڑھ رہے ہیں، غور کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ وہ جوان یہودی کتنے سال؟ 20 وہ سامنے بیٹھے، ہمارے نبی تو پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا ہاتھ یوں نبی کے مبارک ہاتھ ہے، محمد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، کیا ہوا؟ کہا حور میرے کو ملے گی؟ یہ جو حور آپ پڑھ رہے ہو وہ حور کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی دنیا کی حور کی بات نہیں، یہ جو حور آپ پڑھ رہے ملے؟ تو ہمارے نبی نے کہا آف کورس کیوں نہیں، تم کو ملے گی لیکن نہیں مشکل ہے۔ تو کہا آپ کہہ رہے ہو ملے گی اور پھر کہتے ہو مشکل ہے؟ پھر ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا بیٹھے رہو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا نہیں مجھے پہلے بتاؤ یہ حور میرے کو ملے گی کیا؟ ہمارے نبی نے کہا ملے گی، پھر کہا نہیں، کہا یہ کیا یس اینڈ نو یس اینڈ نو؟ تو ہمارے نبی نے کہا تجھ سے وعدہ ہوا تھا دھرم بدلنے کی بات نہیں کرنے کا، یہ حور صرف کلمے والے کو ملتی ہے، جس کے پاس کلمہ نہیں ہوتا اس کو جنت ہی نہیں ملتی ہے۔ بھائی صحیح ہے نا، حور کس کو ملے گی؟ جس کو جنت ملے گی، اور جنت کس کو ملے گی؟ کلمہ والے کو۔ ارے بولو کس کو ملے گی؟ اللہ نے کہا، بولو میرے ساتھ میں بولو، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤ
الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کلمے والا اچھے عمل کرنے والا تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا. ایسی جنت ہوگی تیرے پاؤں کے نیچے سے جنت کی نہریں بہتی ہوگی. اللہ کہتا ہوگا آجا میرا بندہ آجا, میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا جنت تو ملے گی. تو 20 سال کا جوان تھا, کہا اچھا کلمہ پڑھوں گا تو یہ حور ملے گی. ہمارے نبی نے کہا یہ تو ضروری ہے. کہا میں نے ہاتھ بڑھا دیا, آپ کلمہ پڑھا دو مجھے. بولو یہودی نے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب ہم یہودی نہیں بولیں گے, اب تو صحابی بولو, اب تو جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی. اب ہمارے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, لیکن ہمارے نبی اس کو کیا کہے معلوم؟ مسکراتے مسکراتے ہمارے نبی کہے تو نے حور کی وجہ سے ایمان قبول کیا ہے, جا اللہ بہت حور دے گا تجھے, اللہ بہت حور دے گا تجھے, اللہ بہت حور دے گا. اور وہ اتنے خوش, اللہ کے رسول کبھی کبھی بولیں گے اللہ کے رسول حور کے واسطے ایمان قبول کیا تھا لیکن اب حور کی نہیں, اب تو مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, اب تو مجھے آپ سے محبت ہو گئی. بہت محبت ہمارے نبی کے ساتھ. ایک دن ہمارے نبی کو خبر ملی کہ وہ جوان کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی کو خبر ملی, ہمارے نبی پاک صاحب کو خبر ملی انتقال ہو گیا. وہ محلے میں وہ صحابی رہتے, ہم تو صحابی بولیں گے یہودی نہیں بولیں گے, وہ صحابی ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور اعلان کیا. ہمارے نبی نے کہا کوئی آگے نہ بڑھے, کوئی آگے نہ بڑھے, آج ان کو غسل دیں گے تو محمد کے ہاتھ غسل دینے والے ہیں. ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. کچھ صحابہ نے مدد کی لیکن ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. جب کفن پہنانے کا وقت آیا تو لوگ کفن کا کپڑا لے کر آئے. ہمارے نبی نے کہا نہیں, کوئی کفن کا کپڑا نہیں ہوگا, آج نبی کی مبارک چادروں میں کفن دیا جائے گا. اور جب جنازہ اٹھنے کا وقت آیا, جنازے کی نماز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, اور جنازہ اٹھنے کا وقت آیا, ہمارے نبی صحابہ کو لے کر چلے, اور جنازے کا ایک کندھا جو ہمارے نبی کے کندھے پر تھا وہ آخر تک ہٹا نہیں جب تک ہمارے نبی خود قبر کے اندر اتر گئے. ہمارے نبی خود قبر کے اندر اترے اور اور صحابہ کرام بھی اترے. بھائی صحابہ کرام بھی آئے, کافی گہری قبر ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ہم جب قبر میں گئے سب نے مٹی وٹی ڈال دی. ہمارے نبی باہر ہی نہیں آ رہے, اندر ہی ایک جگہ پر کھڑے. صحابہ آ گئے, حضرت ابو بکر باہر, عمر باہر, عثمان باہر, علی باہر, بہت سارے صحابہ باہر لائن میں کھڑے. اللہ کے رسول باہر آ ہی نہیں رہے. صحابہ آپس میں بات کر رہے, کیا ہوا کیا ہوا, ہم سب آ گئے, ارے قبر پہ مٹی ڈال دی, فنش, سارا کام پورا ہو گیا, اللہ کے رسول کیوں نہیں آتے؟ لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ ہمارے نبی کو پوچھے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے. بہت دیر کے بعد جب ہمارے نبی باہر آئے, آپ کی پیشانی پر مٹی ہے, آپ کے بدن پر مٹی ہے, اور آپ کو پسینہ ہے, اور آپ بالکل ہفتے کھپتے آئے. کہا ابو بکر, عمر, عثمان میں آ گیا. تو سب نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بہت پہلے آ گئے, آپ کیوں نہیں آئے, آپ کیوں نہیں آئے؟ ہمارے نبی نے کہا کیسے آتا, 700 حور قبر میں آ گئی تھی. 700 حور قبر میں تھی, اب اتنی سی قبر, اس میں 700 حور آ گئی. اللہ کے رسول فرماتے اتنا رش تھا قبر میں کہ سب کی زبان پر ایک آواز تھی, انا لہو انا لہو, اللہ نے میرے کو اس کے لیے بھیجا, اللہ نے میرے کو اس کے لیے بھیجا. ہر حور کہے یہ صحابی کے واسطے میں آئی ہوں. ہمارے نبی کے لیے اتنا رش تھا, بہت مشکل سے میں باہر آیا. ہمارے نبی کہتے دیکھو مجھے پسینہ ہو گیا, میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا, ارے میرے بدن میں مٹی آ گئی. اور ہمارے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ ہمارے نبی کا کپڑا اتنا پھٹا ہوا تھا. کہا دیکھو ان کی کھینچ میں میرا کپڑا پھٹ گیا, وہ ایک دوسرے کو جو رش کر رہے تھے اس میں میرا کپڑا. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول حور تو جنت میں ملتی ہے, قبر میں کہاں سے آ گئی؟ بھائی ہم نے تو آج تک یہی پڑھا, حور کہاں ملی؟ ارے بولنا بھائی, حور کہاں ملی؟ شرماتا ہے, حور کہاں ملتی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور تو جنت میں ملے, ایک قبر میں, اور وہ بھی 700 قبر میں کہاں سے؟ ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. میں نے بھی اللہ سے یہی سوال پوچھا, کہتے میں نے بھی اللہ سے یہی سوال پوچھا کہ اللہ حور تو پیراڈائز میں, جنت میں, یہاں قبر میں, گریو میں, حور کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا میرا محبوب تو بار بار اس کو کہتا تھا اللہ تیرے کو حور دے وے, اللہ تیرے کو حور دے وے, اللہ تیرے کو حور دے وے. اللہ نے کہا رول اور ریگولیشن تو یہی ہے کہ میں حور جنت میں دیتا, لیکن میرا محمد تو نے اپنی
جنت میں دیتا بہت دیر ہو جاتی، میں نے قبر ہی میں انتظام کر لیا، اس لیے کہ میرا نبی تو بولتا ہے ہم آسمان پر فوراً فیصلہ کرتے، جنت میں دیتا تو بہت دیر ہو جاتی، اس لیے قبر میں ہی۔ تو صحابہ نے کہا تو ان کی اسپیشلٹی ہے کہ ہم کو بھی ملے، ہے نا، آپ کو بھی اندر گد ہوتا ہے نا کہ صرف ان کو۔ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا جس محبت کے ساتھ اس نے ایمان قبول کیا اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ ہمیشہ دیکھتا تھا کہ میرا نبی کیا کرتا، میرا نبی کیا کرتا، وہ میرے ہر طریقے پر آیا۔ ہمارے نبی نے کہا صحابہ تم نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی ایمان لائے، مجھ سے محبت کرے، میرے طریقے پہ عمل کرے، اللہ کی قسم جو خدا 700 حور اس کو قبر میں دے سکتا، اللہ قیامت تک آنے والے میرے امتی کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو حور تو ہم کو بھی قبر میں ملے گی، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور حور ہے نا، ارے ہے کہ نہیں، اتنا تو بولو حور ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ تو ایسا منہ دیکھتے ہو۔ ہمارے یہاں کچھ جوانوں کا، ابھی میرے کو ایک جوان ملا یہاں یو کے میں ایسے لوگ ملے 21 ایئرس میں کتاب لکھنے بیٹھے تو 500 پیج کی کتاب تیار ہو جاتے۔ میرے کو ایک ملا، میرے کو کہتا مولانا 22 لڑکیوں کو میں نے دیکھا لیکن میرے کو پسند اپنے کو تو دیکھنے کو نہیں ملا تھا، وہ 22 دیکھا گا، میں نے کہا ادھر میں نے کہا پھر بول مولانا I saw 22، میں نے کہا تیرے کو نہیں ملے گی۔ مفتی صاحب ایسے کیسی بات کرتے ہو، میں نے کہا تو ڈھونڈتا ہے ہور اور خود ہے لنگور، کوئی میچنگ ہی نہیں ہے بھائی، اب خود کے ٹھکانے نہیں، ارے اپنا تھوڑا تو دیکھ۔ اور کہتا ہے 22 لڑکیاں دیکھا، سب ریجیکٹ کیا۔ میں نے کہا کرنے، ورنہ جب وہ عمر جائے گی تو اور ریجیکٹ تیرے اوپر آئے گا سب تیرے اوپر۔ تو حور تو ہے نا، بولو نا حور تو ہے نا جنت میں، ارے ہاں بولو نا ہے۔ کہ بہت ڈرے ہوئے بھائی بیوی کے ہوا یوں، تو بھی وہاں پہ یوں کر کے نیچے دیکھتا ہے وہ ایسا کرتا ہے بھائی، تو میرے ساتھ گھومتا پھرتا، میرے کو تو صحیح میں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ میں کو ایسا لگا میں بھی بیوی سے ڈروں گا۔ آپ کو میں نے پہلے سنا تھا نہیں سنا تھا، ایک ہسبینڈ تھا بیچارہ بہت دکھی، کیسا مولی داؤ، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، ایک ہسبینڈ تھا وہ بہت دکھی بیچارہ، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ ایک دن کسی مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب نے یہ تعویذ وہ تعویذ یہ تعویذ وہ تعویذ دیا، کہتا نہیں مولوی صاحب کوئی فرق، تو مولوی صاحب بھی تھکا، مولوی صاحب نے کہا جا اللہ سے مانگ، اب وہ تو اتنا پریشان، کیسا میرا منہ دیکھ رہے ہیں سب کو ایسا کہ آگے بول ہمارا بھی وہی حال ہے، اتنا دکھی۔ تو ایک دن تو اس کا دماغ گیا، ارے بھائی دماغ گیا اس کا، اس نے مصلی بچھا دیا اور 2 رکعت نماز پڑھا، اللہ اٹھا لے، میرے کو نہیں رہنا، اللہ دنیا میں نہیں رہنا، اللہ میرے کو موت دے دے، میں تھک گیا۔ وہ اس کی بیوی لیسٹر کی، اس نے کہا مصلی اور 2 رکعت نماز، اس نے بھی وضو کیا اور مصلی بچھایا۔ اچھا مردوں کو تو رونے میں ٹائم لگتا ہے، عورتوں کو تو رونا، میں بولتا ہوں اس کے تو سر پہ آنسو کی ٹنکی ہے، رونا، تو اس نے تو شروع کر دیا اللہ اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرا، اب زور سے اللہ میرے کو اٹھا لے۔ وہ ہسبینڈ نے سنا، سبحان ربک، اللہ اپنا کینسل۔ اب تو اتنا ہنسایا بھائی، آپ لوگ سوچتے ہو کہ قاضی صاحب ہنساتا کا ہے، میں مفتی صاحب کا کو ہنسا ہوگا بھائی، توا گرم کرتا ہوں ابھی روٹی پکانے کا ہے، میرے کو بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ حور ہے کہ نہیں، بولو حور ہے کہ نہیں، میرے ساتھ میں پڑھو سورہ رحمان، حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان میرے پیاروں مجھے تو ایک ہی بات کہنا، ہمارے نبی نے حور کی دعا دے دی، بولو کس کی دعا دے دی، حور کی دعا دے دی۔ اللہ نے فرمایا میرا رول اور ریگولیشن، میرا قاعدہ یہ تھا کہ میں حور جنت میں دیتا، لیکن میرا محمد تو نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا، میں نے اپنا رول ریگولیشن کو آگے پیچھے کر دیا۔ اے میرا نبی اگر جنت میں حور دیتا بہت دیر ہو جاتی، میرا نبی تو زمین پر بولتا ہے، ہم آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ مدینے میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، کون سا خطبہ؟ جیسے کل فرائیڈے تھا نا، جمعہ کا خطبہ آپ نے دیکھا ہوگا، ممبر پہ جب خطبہ ہوتا ہے امام خطبہ دیتا ہے سب خاموش رہتے ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے
भाई जुमा के दिन कोई कुछ बोलता है तो आप सोचो जब आज का इमाम खुतबा देता है तो सब खामोश हो जाते हैं, हमारे नबी जब खुतबा देते होंगे कैसा मामला है, सब बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश। इतने में एक सहाबी आए, खुतबा हो रहा है, खुतबा चल रहा है, बिटवीन खुतबा एक आदमी आया, बेचारा कोई गांव का आदमी, सहाबी, बोलो सहाबी, आराबी, आराबी यानी वो गांव वाला, बदवी, देहाती, उसके यहाँ से यहाँ तक कपड़ा पहने, यहाँ से कपड़ा स्टार्ट होता, यहाँ कपड़ा खत्म होता। वो सहाबी आए और क्या कहा, अल्लाह के रसूल खुतबा नहीं, खुतबा नहीं। भाई गांव वालों का ऐसा ही मामला होता है, भाई जो गांव वाले होते हैं उनमें इतनी डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, वो सब तो होता नहीं। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने के। अभी तो हमारे इंडिया के गांव वाले शहर वालों से भी आगे बढ़ गए, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ। मदीने का कोई सहाबी यहाँ से यहाँ तक कपड़ा पहने आए, कहा अल्लाह के रसूल, खुद हमारे नबी ने खुतबा रोक दिया। सारा मजमा देखता है क्या हुआ, अरे सब लोग उसको देख रहे क्या हुआ, अल्लाह के रसूल का खुतबा रुकवा दिया। तो हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं बहुत दूर से आया, हमारे गाँव में पानी नहीं है, पानी नहीं है, हमारे गाँव में जानवर मर गए, हमारे गाँव में खेत में कुछ भी नहीं है, गन्ना कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे मरने वाले, अल्लाह के रसूल पानी नहीं आया तो हम सब मर जाएंगे। हमारे नबी ने कुछ नहीं कहा, बैठ जाओ। वो सहाबी बैठे और हमारे नबी ने जो दुआ मांगी, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे चिलचिलाती गर्मी धूप है, कौन हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसा हनीअम मरिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे, रहमत वाला पानी बरसा दे, ऐसा पानी बरसा दे फूल भी खिलने लगे, फल भी आने लगे और गल्ले भी आने लगे, खेतों में अनाज भी आने लगे। ए अल्लाह पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे। सहाबा फरमाते पूरा मजमा गच भरा था। अल्लाह की कसम नबी की दुआ पूरी होती उससे पहले अल्लाह ने आसमान से पानी बरसा दिया। गर्मी थी, थोड़ी देर में तो गर्मी खत्म, बादल आ गए, पानी बरसने लगा। जुमा की नमाज हो गई, सब पानी लेके अपने घर में। सेकेंड फ्राइडे, भाई वो फ्राइडे खत्म हुआ, हमारे नबी खुतबा दे रहे, वही साहबी बिटवीन खुतबे के बीच में, अल्लाह के रसूल रुक जाओ। तो हमारे नबी ने कहा लास्ट फ्राइडे भी तो आए थे, ये क्या एवरी फ्राइडे खुतबा में दो और रुक जाओ। हमारे नबी ने कहा क्या हुआ, हाँ पानी बंद ही नहीं होता है, बहुत पानी, अल्लाह के रसूल खेत भर गए, नहर भर गई, तालाब भर गए, गड्ढे भर गए, और पानी आएगा तो हमारे झोपड़े बर्बाद हो जाएंगे। हमारे नबी बोलो सुभान अल्लाह, बोलो हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी व अलल आजामी व अलल जिबाली व अलल औदियति व अला मनाबिति शजर। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह वो गांव में पानी को रोक दे, अल्लाह जरूरत हो तो वापस दे देना, अल्लाह ये सारा का सारा पानी पहाड़ों में पहुंचा दे, वादियों में पहुंचा दे, जंगलों में पहुंचा दे, समंदरों में पहुंचा दे, अभी पानी की जरूरत नहीं। वो सहाबी फरमाते यहाँ दुआ मांगना और वहां पानी का रुक जाना। फैसला हो गया, नबी बोलते हैं अल्लाह आसमान पर। एक और बात आपसे पूछूं, बदर के मैदान में कितने थे, बोल रहे भाई, रोजा नहीं टूटेगा, जोर से बोल रहे। बदर के मैदान में कितने थे, और कुछ भी नहीं था। मालूम है एक सहाबी के पास तो कुछ भी नहीं, नथिंग, तो किसी साहबी ने आकर उनको लकड़ी दी, लकड़ी रखो, कम से कम किसी को मारने तो काम आएगा। तो साहबी ने लकड़ी फेंकी, कहा मारने थोड़ी आया हूँ, शहीद होने के वास्ते आया हूँ। वो 313 ऐसे प्यारे 313 थे कि आज भी शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते, शेख ज़करिया अपना एक्सपीरियंस जिनकी फ़ज़ाइल अमाल हम पढ़ते हैं, फरमाते तेरा कोई भी काम पूरा ना होता हो, 313 बदरियों के नाम ले ले, उनके नाम से सदका दे दे, अल्लाह तेरे काम को आसमानों पर कबूल कर लेगा। ये 313 इस्लाम के खास थे, बिल्कुल स्पेशल थे। आपको मालूम है अब टुमारो यानी कल बदर का मैदान होने वाला, हमारे नबी हजरत उमर को, उमर आप इधर आओ, ये बदर का मैदान। हजरत उमर ने कहा घबराए हुए सब, हजरत उमर ने कहा, हमारे नबी ने कहा ये एरिया में मक्के का वो काफिर मरेगा, इधर मक्के का चौधरी मरेगा, इधर वो मक्के का जो रईस है वो इधर मरेगा, और मक्के का वो जो आदमी है वो इधर। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल वी आर 313 ओनली, और ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा उमर कल देख लेना, कल। और आपको मालूम है जैसा मैदान बदर शुरू हुआ
آیت آ گئی. ارے بولو نا آیت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. دعا کرو اللہ ہم کو وہ جگہ پہ لے کے جاوے. یہ ٹائم میں عمرہ میں گیا, بس اللہ کی برکت, ایک آدمی مل گیا, پہچان والا مل گیا. ہمارے وہ کیسے پہ بیان سنتا ہے, کہتا اچھا تم ہی وہ قاری مدنی مفتی فلائی تم ہو؟ تو کہا آپ کو کہاں جانا؟ میں نے کہا میرے کو بدر کے میدان میں جانا ہے. اللہ کی قسم اللہ اس کو بہت اچھا رکھے, وہ لے گیا, اس نے ایک ایک جگہ بتائی, اور وہ جگہ پہ ہم گئے جہاں بدر کے زخمی کو لا کر مرہم پٹی کی جاتی تھی, وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اے اللہ یہاں تو بدر کے زخمیوں کو لایا گیا تھا, اللہ میں تو گناہ کا زخمی آیا ہوں. وہ زخمی تھے, ان کی مرہم پٹی ہو گئی, یہاں دل کی مرہم پٹی کرنے کی ضرورت ہے. تو بدر کا میدان تو بہت پیارا میدان. بولو نا اللہ نے آیت اتاری, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پورے مجمع بولے مسلمان کتنے تھے؟ اور آیت کون سی آئی؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. اللہ نے فرمایا فکر مت کرنا, تم 313 ہو. اللہ نے کہا تمہارے گننے میں, تمہارے شمار کرنے میں 313 ہے. اللہ کہتا محمد دیکھتا جا 3000 فرشتے اترنے والے ہیں, 5000 فرشتے اترنے والے ہیں. اور اللہ نے کہا کوئی اترے نہ اترے محمد اللہ تیرے ساتھ ہے. خیر حضرت عمر کہتے جب جنگ پوری ہوئی نا, تو حضرت عمر کہتے میں وہ ایریا میں آیا, میرے نبی نے جس کا بارے میں کہا تھا وہی مرا ہے. وہی حضرت عمر کہتے اللہ کی قسم پاؤں کی انگلی کے برابر بھی وہ ایریا سے آگے نہیں دکھ رہا ہے, وہی ایریا. حضرت عمر گئے, اللہ کے رسول آپ نے یسٹرڈے جو کہا تھا نا وہ وہی مرا ہے, اور وہ بھی وہی مرا, وہ بھی وہی مرا. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا عمر کل تو تمہارا چہرہ کیسا ہو گیا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا میرے کو وہ ہو گیا, ہم 313 ہے, وہ لوگ اتنا بڑا مجمع ہے. ہمارے نبی نے کہا عمر آئندہ سے یاد رکھنا محمد زمین پہ بولتا ہے, اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. پکی ہوئی. کتنے میں نے ایگزامپل آپ کو حور کی بات بتائی. نبی نے کہا حور جنت میں نہیں ملی, کہاں مل گئی؟ زور سے بولنا, قبر میں مل گئی نا. حور کہاں مل گئی؟ قبر میں مل گئی. بارش نبی نے کہا آؤ, آئی. نبی نے کہا نہیں تو چلی گئی. ہمارے نبی نے کہا یہاں مرے گا, یہاں مرے گا, یہاں مرے گا, یہاں مرے گا. عمر کہتا ہے وہی مرا, ایک انگلی کے برابر بھی آگے نہیں کیا. اس لیے نبی بولتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. اور میرے مسجد عمر والوں, آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے نبی نے روزے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہمارا کافی لمبا روزہ. ابھی میں اسکاٹ لینڈ گیا, وہاں 1 گھنٹہ اور میں نے تو دیکھا, صحیح میں نے تو دیکھا تو رات تو دکھی نہیں میرے کو. میں کہا چلو ٹھیک ہے تم لوگ سحری کرو, ہم بھی کریں, باقی کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے یہ روزہ ہمارا 19 آورز کا روزہ ہے, 19 آورز کا روزہ. کہ یہ روزہ, یہ روزے کے, ارے ایک بات یاد رکھو, ہمارے نبی بولتے ہیں آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے. تو پوچھو ہمارے نبی کو آپ نے روزے کے بارے میں کیا کہا؟ اگر یہ امت روزہ رکھتی ہے, اگر میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں, پوچھو ہمارے نبی سے اللہ کیا دینے والا, اللہ کیا دینے والا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان او قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہمارے آقا بولتے جاؤ نا, تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا کوئی رمضان کا روزہ رکھ لے, رات کو تراویح پڑھ لے. بولو رمضان کا, اور رات کی کہاں پڑھتے؟ مان داؤد پہلی تراویح میں تو پوری عمر مسجد عمر پیک, دوسری تراویح تھوڑا کم, تیسری میں ابھی کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں میں. ایسا لگتا کہ قرآن ختم کرنے حضرت کو بلایا آؤ, قرآن ختم کروا کے جاؤ. کتنا بے شرم ہے مسلمان. قسم اللہ کی رمضان کی 2 اسپیشیالٹی ہے, ایک روزہ اور ایک تراویح. عید کا چاند آئے گا پھر روزہ بھی نہیں ہے, تراویح بھی نہیں, بلکہ تراویح چلتی ہو, ہمارے انڈیا میں تراویح چلتی ہے, اور تراویح کے بیچ میں خبر آتی ہے کہ چاند دکھ گیا, چاند دکھ گیا. اور امام صاحب نماز بند, تراویح بند, کیوں؟ چاند دکھ گیا. اللہ کہنا چاہتا ہے رمضان میں دن ہو تو روزہ ہے, رات ہو تو تراویح ہے, کر لے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور روزے میں کیا ملتا معلوم ہے؟ ہم نے روزہ رکھا, بولو ہم نے الحمدللہ, بولو الحمدللہ. ہم نے
کیا ملے گا ہم کو؟ بھائی ہم نے روزہ رکھا, ہم کو کیا ملے گا؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, نماز پڑھو, میرے ساتھ میں بولتے جانا, نماز پڑھو اللہ جنت دے گا. جنت بولو, نماز پڑھو اللہ, زور سے نماز پڑھو اللہ جنت دے گا. زکات دو اللہ جنت دے گا. صدقہ دو اللہ جنت دے گا. فطرہ دو اللہ جنت دے گا. فدیہ دو اللہ جنت دے گا. عمرہ کرو اللہ جنت دے گا. ارے حج کرو اللہ جنت دے گا. لیکن روزے کا معاملہ آیا, اللہ جنت دے گا, اللہ جنت دے گا. ایک حدیث قدسی میں اللہ نے کہا نو نہیں, جنت نہیں دوں گا. تو اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ. ارے میرا بندہ روزہ رکھا, تو کھایا نہیں, اللہ کہتا میں بھی نہیں کھاتا. تو پیا نہیں, میں بھی نہیں پیتا. تو روزے کی حالت میں بیوی کے پاس گیا نہیں, اللہ کہتا مجھے بھی بیوی کی ضرورت نہیں. تھوڑی دیر تو نے میری کاپی کر لی, اللہ کہتا سب عبادت پہ جنت دوں گا. روزہ رکھ لیا, جنت نہیں, میں خود تیرا بن جاؤں. جنت میں تو ڈائریکٹ اللہ مل گیا تو سب مل گیا بھائی. ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن اب میں آ رہا ہوں ایک بات پہ. ایک گناہ آج میں ون بتا رہا ہوں, پھر انشاءاللہ اصل پر آگے چلیں گے. ایک گناہ ایسا ہے کہ یہ جو شعبان مہینہ گیا نا, اس میں ایک بڑی رات آئی, شب برات. رمضان کی تو ہر رات بڑی رات, اور پھر ایک بڑی رات آئے گی جس کو کسی کو نہیں معلوم کب آئے گی. کون سی؟ شب قدر. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا ایک گناہ ایسا ہے نہ شعبان میں اس کی مغفرت ہوتی ہے, نہ رمضان میں اللہ معاف کرتا, بلکہ معاف کرنا ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہا کہ قیامت میں بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ کون سا گناہ ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے نبی بولتے ہیں اور اللہ آسمان پر. جب نبی نے کہا تو اللہ نے حور کو قبر میں پھینک دیا. نبی نے کہا تو اللہ نے پانی اتار دیا. نبی نے کہا پانی نہیں چاہیے تو اللہ نے روک دیا. نبی نے کہا بدر میں یہاں مرے گا تو وہیں پہ مرا. ہمارے نبی بولے اللہ فیصلہ کرے, اور وہی نبی بولے اے میرا امتی اگر ایک گناہ یہ تیرے پاس ہوگا, اللہ شعبان کیا, رمضان کیا, شب قدر کیا, ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا. بتاؤ وہ گناہ بتاؤ. ارے بولو نا بتاؤ, اس لیے کہ we all are involved. وہ تو ہم جب سنتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے اللہ کیا ہوگا, وہ تو اللہ تو ہی بہتر جانتا. وہ کون سا گناہ ہے معلوم ہے؟ وہ ایسا گناہ ہے جو 3 گناہ کو پیدا کرتا ہے, اور وہ ہے ہمارے دل میں جیلسی, جلن, دل میں جلن. معاف کرنا, ہمارے پاس بہت ہوگا, بہت بڑی فیکٹری ہوگا, بہت بڑا کاروبار ہوگا, لیکن کسی کو تھوڑا ملے گا تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی, جلن. اور آپ یاد رکھنا, جب بھی حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس کے دل میں جلن آئے گی نا, اس کے بعد اس کو غصہ آئے گا, اور غصے کے بعد غصہ آئے گا. بھائی میرے کو ان سے اگر حسد ہو گیا, میرے کو غصہ آیا, لیکن میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا, تو میں تیسرا سب سے بڑا گناہ کروں گا, پیٹ پیچھے برائی کروں گا, بیک بائٹنگ کروں گا, جس پر ہمارے نبی نے کہا قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے پیٹ پیچھے برائی کی اسی وقت اللہ اس کے روزے کو برباد کر دیتا ہے. اور بتاؤ ہمارے دل میں جلن ہے کہ نہیں؟ میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں, میں انڈیا میں بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, ہم کو غیروں سے نقصان نہیں ہوا, ہم کو جو نقصان ہوا اپنوں سے نقصان ہوا ہے. آج ہمارے دل میں جو جلن, آج کسی کا اچھا گھر دیکھ دیکھتا ہے, آنا پاسے کہاں تھی آؤ, کیم ترا باپا سے منگوا دے لو, صحیح. سکا بھائی, بردر, سکا بھائی, ایک ہی باپ ایک ہی ماں, باقاعدہ چھوٹے نکالتے. حسد جلن اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میری بیوی نے مجھے کہا تیرے بھائی کے پاس کہاں سے آ گیا, اس کے پاس کہاں سے آ گیا. ارے وہ کسی کی اچھی گاڑی دیکھی, ارے تو آ کر بھائی کسی کی اچھی گاڑی دیکھو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ برکت دے نا, اللہ برکت دے نا. اس کے پاس گاڑی, اور پھر کیا کرتا ہے معلوم, اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے, کماتا وہ ہے, سوتا یہ نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر کہے گا یہ ڈپریشن ہے, ٹو مچ ڈپریشن, ہیوی ڈپریشن. میں کہتا ہوں ہیوی ڈپریشن نہیں, ان ہارٹ فائر ایکشن. وہ جلن جو ہے نا, کہاں رات کو سونے نہیں دیتی ہم کو. میرے دوستو, کیوں کسی پہ جلتے ہو, کیوں اپنا دل صاف کیوں نہیں کرتے ہو؟
क्यों अपना दिल साफ क्यों नहीं करते हो? हमारे दिलों के अंदर रंजिश, अदावत, कीना, कपट, किसी से रिवेंज लेना, किसी से इंतकाम लेना। हाँ, मैंने तो एक मैं बात बताऊं, इंसान में इंसान, आज मैं अगर यूके में किसी की अच्छी गाड़ी देखूं, भाई मैं भी इंसान हूं, मेरा दिल कहेगा काश मेरे पास होता, मेरी बीवी के पास होती, अरे ये गाड़ी मेरे बच्चे के पास होती। तो अल्लाह कहता कोई हरज नहीं, मस्जिद में जा मांग, अल्लाह तूने उसको इतनी अच्छी गाड़ी दिया, अल्लाह 100 दे दे, अल्लाह मेरे को भी एक दे देना। हदीस में लिखा जो इस तरह दुआ मांगता है अल्लाह उसके कलमे को आसमान पे कबूल कर लेता है। लेकिन हम लोग ऐसी दुआ मांगते हैं, अल्लाह उसको गिरा पटक डाल। बल्कि हम लोग का तो क्या हाल है, सामने मिलेगा ना अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू ओके, और जब उसको पता चला इसकी दुकान चल गई, हर होती उठाओ जो है, मतलब एक ही कोई तो उसको तो पूरा खत्म हो जाएगा। अल्लाह अंदर की जलन काम कर रही है। आपको एक बात बताऊंगा ना, सही में हमारा दिल काम जाता है। हमारे इमाम कौन है? इमाम अबू हनीफा। बोलो ना, हमारे इमाम कौन है? इमाम अबू हनीफा। किसी ने इमाम अबू हनीफा, आपके पास टाइम है ना, बस बात खत्म कर रहा हूँ, टाइम है ना आपके पास। किसी ने इमाम अबू हनीफा के पास से कर्ज लिया, कर्ज समझते हो ना, उधार, और बहुत बड़ा उधार लिया, और वो हिंदू, भाई हिंदू मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो आग की पूजा करता है, मजूसी है। उसने इमाम अबू हनीफा से उधार लिया और बहुत बड़ी रकम उधार लिया, और क्या कहा था, 1 महीने में वापस कर दूंगा, इन 1 मंथ आई विल रिटर्न यू, 1 महीने में वापस करूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7, 8 महीने हो गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया कि अजीब आदमी है, अजीब आदमी है, मैंने 1 महीने के बाद से पैसा दिया, 8 महीने हो गए। अब इमाम अबू हनीफा घर से निकले, बारिश हो रही, बारिश, अरे उस जमाने में बारिश होती तो कीचड़, कीचड़ समझते हो ना, पूरा डटी डटी हो जाता सब। इमाम अबू हनीफा तो गुस्से गुस्से में निकले, किसके घर पे जा रहे? वो हिंदू के घर पे, वो आकी। इमाम अबू हनीफा गए। अब जब इमाम अबू हनीफा उसके घर के पास पहुंचे तो इमाम अबू हनीफा ने जो शूज पहने थे ना, शूज पूरे कीचड़ में, तो इमाम अबू हनीफा ने शूज उतारे और यूं जोर जोर से जमीन, है ना हम लोग साफ करते हैं ना, यूं जमीन पे जोर, तो इमाम अबू हनीफा ने जोर जोर से जमीन पे मारा तो सारा कीचड़ उसकी दीवार के ऊपर, वो जो हिंदू था ना उसके घर की सारा डटी जो कीचड़ था सब उसकी दीवार। तो इमाम अबू हनीफा ने तो जूता साफ किया, फिर देखा हो मैं तो इससे कर्ज मांगने आया, मैंने तो इसकी दीवार को खराब कर दिया, इसकी दीवार को खराब। तो इमाम अबू हनीफा कहते मुझे ख्याल आया, उसको क्या मालूम, अपने को बोलने का ही नहीं भाई, उसको तो वो तो घर के अंदर है, उसको क्या मालूम, अपने को बोल। फिर ख्याल आया मैं अभी नहीं बोलूंगा, कयामत में अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। अब इमाम अबू हनीफा सोच रहे उसको साफ करो। उस जमाने में दीवार को साफ नहीं कर सकते, वो मिट्टी से बनती थी, अगर आप साफ करोगे तो मिट्टी बाहर आ जाएगी, दीवार कमजोर हो जाएगी। हमारी तरह नहीं था कि पानी डाल दिया या कोई स्प्रे मार दिया तो सारा साफ हो गया। उस जमाने में मिट्टी की दीवार होती, साफ करने जाओ तो सारी मिट्टी नीचे गिरेगी। अब इमाम अबू हनीफा घबरा रहे, अगर बताऊंगा तो साफ कैसे करूंगा, और अगर नहीं बताऊंगा तो कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। खैर इमाम अबू हनीफा ने घबराते घबराते दरवाजा खिटखिटाया, वो तो हिंदू था, मजूसी था, उसने दरवाजा खोला, इमाम साहब को देखा तो रोने लगा, मेरे को 1 महीने का और मौका दे दो, 8 महीने हो गए, मैंने आपका कर्जा नहीं लिया, मेरे को गिव मी ओनली 1 मंथ, 1 महीना दे दो, मैं ऊपर वाले की कसम आपको सब पैसा वापस करूंगा। इमाम अबू हनीफा ने रोते रोते कहा पैसे की बात बाद में, पहले बाहर आ, ये देख तेरे घर की दीवार देख, ये मैंने खराब कर दिया, मैंने जूता साफ किया तो तेरी दीवार खराब हो गई, अब तू मेरे को बता मैं दीवार को साफ कैसे करूं, मैं जाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, कयामत में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, तू बता मुझे तेरी वॉल जो है, दीवार है, उसको मैं साफ कैसे करूंगा। वो हिंदू था ना, उसने क्या कहा, ओ इमाम साहब दीवार बाद में साफ करना, पहले कलमा पढ़ा के मेरे दिल को साफ कर दो, पहले कलमा पढ़ा के मेरे दिल को साफ कर दो। जो मुसलमान किसी की दीवार खराब करे तो उसको कयामत में अल्लाह का डर है। तो जब आपका ये हाल है तो सहाबा और नबी का क्या हाल होगा। मैं सब पर ईमान कबूल कर लेता। मेरे दोस्तों ये वो लोग थे, किसी की दीवार पे थोड़ा सा दीवार के ऊपर कीचड़ आ गया, अल्लाह हम तो हो कीचड़, हम तो कैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ज़िना करता है, वो चोरी करता है, वो गवर्नमेंट को धोखा देता है, वो ये करता, वो करता। अरे मेरे प्यारों, इमाम अबू हनीफा ने दीवार पे कीचड़ उछाला तो रोए कि कयामत में क्या जवाब दूंगा। हमने सारी इंसानियत पर कीचड़ उछाला, बीवी पर कीचड़ उछाला, बच्चों पर उछाला, दोस्तों पर उछाला, कौन सा कलमा वाला बाकी होगा कि हमारी जबान उसके ऊपर नहीं चलती है। हम कयामत में क्या जवाब देंगे।
ہم لوگ تو مسجد میں ہمارے جیسا کمینہ، میں اپنی طرف کہتا ہوں بے شرم کون ہوگا مسجد میں سلام دے گا، السلام علیکم السلام علیکم تینے خبر اپنی اسٹریٹ میں سوتی ہوں، نہیں وہ تو باہر ہوتا، میں نے تو کہیں خبر نہیں، چلو سماچار شروع ہو گیا. اور پھر کیا کہے گا، اونلی فار یور کائنڈ انفارمیشن، کوئی کہوانو نہیں ہے ایاج بات اپنے دفنا بھی دیوانی. کیا ہے میرے دوستوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو برا لگے گا، لیکن میں نے یو کے میں دیکھا قبرستان میں قبر میں مردے کو دفن کر رہے، 4 آدمی وہاں کھڑے ہو کے غیبت کر رہے ہیں. ارے اللہ کی قسم جگہ تو دیکھ قبرستان میں، سوچ نیچے کیا ہو رہا ہے، تو اوپر کیا کر رہا ہے. میرے پیارو آج سچ بتاؤ، ہم یہ گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ابھی وہ قاری آصف رشیدی پڑھ کے چلے گئے، اللہ مدینہ اللہ مدینہ. میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کیا منہ سے مدینہ جائیں گے ہم لوگ، کیا منہ سے مدینہ جائیں گے؟ ہمارے نبی نے جو کام کہے نہیں کرنا ہم کر رہے، اور جو کام ہمارے نبی نے کہا کر وہ نہیں کر رہے. یہ کون سی شریعت ہے؟ وچ شریعت؟ کون سی اکارڈنگ شریعت ہماری زندگی جا رہی ہے؟ یہ ایک بات، میں یہاں لیسٹر میں 6-7 سال سے آتا ہوں، سچ بتانا داڑھی رکھنے کا کہ نہیں رکھنے؟ نہیں زور سے بول، نہیں ابھی بھی آواز نہیں ہے، زور سے بول، رکھنے کا کہ نہیں رکھنے؟ تو کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں کیا پرابلم ہے؟ ارے ہم کو کوئی دشمنی ہے؟ ارے بولو نبی سے کوئی دشمنی ہے؟ ارے نبی کے چہرے سے نفرت ہے؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں بولو، ہم کو نبی کے چہرے سے نفرت ہے؟ ارے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ تمہیں کیوں؟ اچھا یہ چھوٹی سی پٹی داڑھی رکھتا ہے، پٹی. اور میرے کو ایک مانچسٹر میں ملا تھا، میرے کو کہتے ہیں مولانا فرام 4 years I am hearing only your بیانس only. تو میں نے کہا بھائی تیری داڑھی کہاں ہے؟ ہاں 4 سال میں پانی آیا ہی نہیں. تو کہتا ہے آئی ہیو. میں نے کہا یہ داڑھی نہیں چلے. تو میرے کو کہتا ہے مولانا ہم نے پوچھا، بڑے بڑے عالموں سے پوچھا اتنی داڑھی ہو گئے اوکے. میں نے کہا یہ سب سے بڑا دھوکے ہے. ابھی میرے کو کہتا ہے اس میں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اس میں کیا ہو گیا؟ جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن میں کیوں اترا؟ اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے جو کہہ دیا کم کرو گے تو بھی گنہگار، زیادہ کرو گے تو بھی گنہگار. تو کیا ہے میرے دوستوں، کیوں؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ہمارے دل میں جلن کیوں ہے؟ ہم کیوں اچھا ایک بات میرے کو بتاؤ، اگر کچھ فائدہ ہوئے تو میرے کو بتانا. پیٹ پیچھے برائی کرنے میں کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اثر کا بات کا وقت ہے، قرآن پڑھ نہیں. 4 آدمی پیچھے، یہاں مجمع ہوگا، آگے مجمع، پیچھے جگہ خالی ہوگی، لیکن وہ باہر بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہے. تراویح ہو رہی ہے، تراویح ادھر گھومتا ہے ادھر گھومتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر. پیاس نہیں لگی تو بھی پانی پیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور امام صاحب جب پڑھے گا نا یعلمون، اب معلوم ہے اللہ اکبر، تو دوڑتا آئے گا. کیا ہے تو جب قرآن پڑھتا تھا تیرے پیٹ میں دکھتا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ تیرے کو کون سی تکلیف ہو گئی تھی؟ یہ قرآن کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستوں، میرے کو مت پوچھو، کوئی اچھے مفتی صاحب کے پاس جاؤ، میں اچھا مفتی نہیں ہوں. کوئی اچھے مفتی صاحب کے پاس جا کے فتویٰ پوچھو کہ میں چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا. کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں رکھتا کہ میرے کو شرم آتی ہے، لوگ کیا بولیں گے. یعنی مجھے شرم آئی تو میں نے نبی کے چہرے کو توڑ دیا. اب مفتی سے پوچھو کہ شرم آنے پر نبی کے چہرے کو کم سمجھا، کسی اور کے چہرے کو اوپر سمجھا، ایمان باقی رہا کہ ختم ہو گیا؟ میں کچھ نہیں بولتا، اس لیے میں نے کہا لوکل بڑے بڑے مفتی سے آپ فتویٰ پوچھے. یہ کیا ہے؟ پیٹ پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا، دل میں حسد رکھنا، جلن رکھنا، یہ سب کیا ہے میرے پیاروں؟ میں ایک بات بتاؤں میرے دوستوں، آج سے سب لوگ نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ. ایک قسم کھا کے بولو ہمارے نبی بہت پیارے نا. کتنے پیارے نبی معلوم ہے؟ کتنے پیارے نبی معلوم ہے؟ ہمارے نبی اتنے پیارے، اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنے پیارے کہ فجر کی نماز ہوئی. بولو کون سی نماز ہوئی؟ فجر کی نماز ہو گئی فجر کی نماز ہو گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. کسی نے آ کر خبر دی اللہ کے رسول کو، آپ کی بیٹی بہت بیمار ہے. آپ کی بیٹی، بولو بیٹی کون؟ یہ سننا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون بیمار ہے. فاطمہ بہت بیمار ہے، پوری رات سوئی نہیں ہے. سچ بتاؤ، ہم بھی باپ ہیں نا، ہم بھی باپ ہیں. اچھا ہماری بھی بیٹی ہے، اور اگر میری بیٹی آپ کی بیٹی سسرال میں ہو
اور پتا چلے کہ میری بیٹی رات بھر سوئی نہیں, سچ بتاؤ باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اچھا جبکہ ہماری بیٹی تو کیسی ہے کہ کبھی کبھی غصے میں باپ بولتا بھی ہے, جا تیرا باپ نہیں, تو میری بیٹی نہیں. ارے وہ تو فاطمہ ہے, یہاں محمد ہے. وہ فاطمہ ہے, یہاں ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے, خبر ملی میری بیٹی بہت بیمار ہے اور سوئی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے صحابی, وہ صحابی کا نام بھی لکھا ہے, حضرت عمران. کیا نام ہے حضرت؟ ہمارے نبی نے حضرت عمران کو کہا, عمران چلو نا, چلو میرے ساتھ میں چلو, میری بیٹی بہت بیمار ہے. ہمارے نبی کی آنکھیں بھری ہوئی, چلو عمران. ہمارے نبی نے فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, سننا. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا, حضرت فاطمہ کا چہرہ بالکل بخار میں تڑپ رہا. ہمارے نبی نے کہا, بیٹی اندر آؤں نا, میں اندر آؤں؟ بیٹی فاطمہ نے کہا باؤ. تو ہمارے نبی نے کہا عمران بھی آئے, عمران آئے. تو بیٹی کہتی ہے عمران کو بولو اندر نہیں آئے, میرے پاس سر چھپانے کے لیے آج چادر بھی نہیں ہے, سر چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں ہے. وہ اندر آئیں گے تو میں کہاں اپنے آپ کو کہاں چھپاؤں گی؟ تو ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک فاطمہ کو دی, تو فاطمہ نے اس کو سر پہ رکھا. تب حضرت عمران اندر آئے, کونے میں کھڑے ہو گئے. سننا, ہمارے نبی بیٹی کے پاس گئے, کہا بیٹی سنا کہ تو بہت بیمار ہے. فاطمہ تڑپ رہی تھی بخار میں. حضرت فاطمہ نے کہا ابا 3 دن سے کھانا نہیں ملا, پہلے میں بھوک کی شکایت کرتی تھی تو میں بیمار بھی رہتی ہوں, اب تو میں یہ کہہ کر فاطمہ آئی, ابا تھے نا, ابا تھے. بیٹی دکھ باپ کو نہ بولے تو کس کو بولے, ابا تھے. فاطمہ آئے اور یوں اپنا سر نبی کے سینے پہ رکھ دیا. نبی تو ہمارے نبی نے یوں دیکھو یوں ہمارے نبی نے یوں ہاتھ کیا اور فاطمہ کو اپنے سے لگایا, اور ہمارے نبی نے اپنا یہ حصہ فاطمہ کے سر پہ رکھ دیا. بھائی فاطمہ کا سر ادھر ہے, ہمارے نبی نے اپنا یہ حصہ فاطمہ کے سر پہ رکھا. بہت روئے اللہ کی قسم, بہت روئے. وہ نبی جن کو طائف میں پتھر مارا تو نہیں روئے, طائف میں پتھر مارا تو نہیں روئے, احد میں داد مبارک شہید ہو گیا نہیں روئے, خندق میں 2 پتھر باندھے نہیں روئے. آج بیٹی کے سامنے ہمارے نبی ہو بیٹی فاطمہ کو یوں لگا روئے. تو بیٹی نے کیا جملہ کہا, ابا بہت تکلیف میں ہوں, ابا بہت تکلیف میں ہوں, بھوک بھی لگی ابا, میرے بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا, میرے شوہر علی نے بھی کھانا نہیں کھایا, میں بخار میں تڑپ رہی ہوں. ہمارے نبی روتے گئے. سوچو وہ آنسو کتنے پیارے ہوں گے جو فاطمہ کے بالوں پہ گر رہے تھے, فاطمہ کے بالوں پہ گر رہے تھے, اور فاطمہ کے آنسو نبی کے سینے پہ آ رہے تھے. اور ہمارے نبی نے اس وقت کہا اس بھی نہیں, فاطمہ اے فاطمہ صبر کر لینا, فاطمہ صبر کر لے, اے میری بیٹی رو مت, صبر کر لے. تیرے صبر سے, میرے صبر سے اللہ میرے امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ میرے امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور کہا فاطمہ دنیا تو گزر جائے گی, لیکن یاد رکھنا جب ساری عورتیں جنت میں جائے گی اللہ تجھے جنت کا سردار بنا کر بھیجنے والا ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو سچ بولو, قسم کھا کے بولو, ہمارے نبی چاہتے, وہ اشارہ کرتے تھے تو پانی رک گیا, اشارہ کیا تو پانی آ گیا. تو ہمارے نبی ایک اشارہ کرتے, اللہ کھانا, اللہ بیٹی بھوکی ہے کھانا. آتا کہ نہیں آتا؟ ارے بولو آتا کہ نہیں آتا؟ جنت سے کھانا آتا. ارے ہمارے نبی کہتے اللہ بیٹی بیمار ہے, بیٹی بیمار ہے, باپ سے دیکھا نہیں جاتا, بیٹی کا بیماری دور کر دے. لیکن نہ بیماری دور مانگی نہ کھانا مانگا. کہا بیٹی صبر کر لے, میرے امت کو معاف کون کروائے گا, میرے امتی کو کون معاف کروائے گا. یہ امتی نبی کے چہرے کو توڑ دیا, نبی کے چہرے کو نوچ دیا, پیٹ پیچھے برائی کرتا, دل میں لوگوں کی جلن لے کے چلتا. نماز جیسی نماز, فجر کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہماری, کتنی نمازیں قضا ہوئی. اللہ کی قسم 90% پبلک یہ بول نہیں سکتی کہ 15 سال کی عمر سے لے کے اب تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. وہ صحابہ کرام کی ایک نماز جاتی تھی, حیران پریشان. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے نا, حضرت عبداللہ ابن عمر, ایک اونٹ تھا ان کے پاس. بولو ایک, اتنا مہنگا اونٹ تھا, کیوں مہنگا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جو بولتے تھے وہ اونٹ کرتا تھا. اس کو کہتے ادھر جا, وہ آدمی کے گھر پہ جا, حالانکہ وہ جانور ہے مگر جاتا تھا. عبداللہ ابن عمر کہتے تھے جاؤ میرا کھانا لے کر آؤ, تو اونٹ جا کے کھانا لے کے آتا تھا. جاؤ میرا پانی لے کر آؤ, اونٹ جا کے پانی لے کر آتا. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر نے اونٹ بہت سستے میں بیچ دیا, تو سب مدینے والوں نے کہا او کتنا ہیوی قیمت والا اونٹ, اتنا بھاری اونٹ آپ نے اتنے میں بیچ دیا. بیچ دیا اس لیے بیچ دیا
کہ جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو اس کا خیال آتا ہے، تو خیال آتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں کہ اونٹ کے بارے میں سوچتا رہوں، بیچ ہی دیا تاکہ اب اونٹ نہیں رہے گا، صرف میرا اللہ میرے سامنے رہے گا۔ وہ نماز میں توجہ نہیں ہوتی تھی تو یہ کرتے تھے۔ یہاں تو فجر کی نماز کے جنازے اٹھ گئے، ابھی عید آئے گی نہیں، عید آئے گی، کون سی فجر کی نماز، کون سی فجر، کون سی ظہر، کون سی نمازوں پہ جاب کا ٹائم ہوگا 8 AM جاب میں پہنچنے کا ہے، پورے فارمالٹی سارے ڈاکیومنٹ کمپلیٹ، ایک بھاگے گا 8 بجے میرے کو آفس پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، نہیں تو میرے کو نکال دے گا۔ میرے دوستو 8 بجے جاب پہ جانا ہے، نہیں جائے گا تو نکال دے گا۔ روزانہ فجر نہیں پڑتا، وہ نکال دے گا تو کہاں جائے گا، وہ نکال دے گا تو کہاں جائے گا، وہ اندھا بنا دے گا، بلائنڈ کر دے گا، وہ بہرا بنا دے گا، ہاتھ پاؤں لے لے گا، کیا کرے گا تو، کیا کرے گا؟ میرے پیارو آج بات ختم کرتا ہوں اور ایک بات پر بات ختم کرتا ہوں، آج سے ارادہ کرو، سب لوگ ارادہ کرو، جو باتیں آپ کو بتائی گئی سب سے پہلے دل میں سے حسد نکالو گے، بولو نکالو گے انشاءاللہ، نہیں سب لوگ بولو حسد ختم کرو گے انشاءاللہ۔ اور آج سے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے طے کرے مجھے میرے روزے کی حفاظت کرنا ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کوئی کرے گا آپ کے سامنے کرے گا، یوں کہہ دو اسٹاپ آئی ایم فاسٹنگ یو آر، ہمارا روزہ ہے، کچھ بھی، پھر بھی اگر وہ بولے اٹھ کے چلا جا تو قدم بڑھاتا جائے گا، خدا تیرے قدم کو جنت میں پہنچاتا چلا جائے گا۔ کریں گے، بولو کون تیار ہے، ہاتھ اوپر کرے بھائی انشاءاللہ، دل صاف انشاءاللہ، ارادہ پکا، اور پیٹھ پیچھے کوئی برائی، بیک بائٹنگ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، بولو نہیں انشاءاللہ، اور داڑھی زور سے بولنا بھائی انشاءاللہ رکھیں گے نا، میرے کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کائیں کو نہیں رکھتے، نہیں آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ ارے جو ڈاؤٹ میرے کو ہوتا آپ کو نہیں ہوتا؟ ارے بھائی سارے مردوں کو داڑھی آتی، ایوری مین، سب مردوں کو داڑھی آٹومیٹیکلی، عورتوں کو یو کے میں آتی ہے لگتا ہے، ارے بولنا بھائی، عورتوں کو زور سے بول، عورتوں کو جس کو آوے وہ، بات یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں بھائی، میں تو آپ لوگ تو بہت زیادہ ٹینشن میں آ رہے ہیں، یہ تو میرے دوستوں، میں تو کہتا ہوں کچھ بھی مت سوچ لیں، میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، نبی کا چہرہ تو لے کر آیا، مغفرت ہو جائے گی میرے دوستوں۔ بولو نا بھائی محبت کرو گے انشاءاللہ، کہنے پورا مجمع بولے بھائی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں، سب لوگ نماز کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ، حسد نہیں، بولو انشاءاللہ، غیبت نہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں، اور ہم داڑھی بھی رکھیں گے، بولو رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے جا کے معافی مانگ لینا بھائی، رمضان میں معافی مانگ لے، معاملہ کلیئر کر لے۔ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، مانو 2-2 4-4 سال سے بات نہیں کرتے، کیسا روزہ قبول ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے 2 مسلمان مرد یا 2 عورت آپس میں بات نہیں کرے، 1 ڈے اوکے، 2nd ڈے اوکے، 3rd ڈے اوکے، 4تھا دن ہمارے نبی کہتے ہیں قسم اللہ کی کسی کا بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو جا کے بات کر لے ماں، اور معافی بھی، ہم لوگ تو معافی بھی بہت اچھی مانگتے، بعد فارمالٹی، عمرے میں جائے گا نا، اے بھائی عمرہ مت جاؤ، معاف کر دو، ایسا ہوتا ہے، ایسا پوچھی پہ 2-4 دیوے کھینچ کے کہ یہ معافی ہوگی، معافی ہوگی، یہ معافی ہے، ارے بولو نا یہ معافی ہے، یہ مذاق ہے، ہم نے شریعت کا مذاق بنایا، مذاق، جا اس کے پاس جا، بول کیا کنڈیشن ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا، میں نے تیری پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دے، اور اللہ کہتا جب تک یہ معاف نہیں کرے گا میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اسے چلو میرے پیاروں سب لوگ آ جاؤ، ہم سب مل کے دعا کریں، آج یہ دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ ارے بولو کریں گے، ایک بہت اچھی بات بتاؤ، آپ لوگ بہت ہم گناہ کرتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ ارے زور سے بولنا، اللہ کسی کو بتاتا ہے، آپ کو معلوم ہے قیامت میں کیا ہوگا معلوم؟ قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائے گا، قیامت، ڈے آف ججمنٹ، قیامت سب جمع ہوں گے، اللہ ایک بندے کو بلائے گا، کم ادھر، وہ بیچارہ کانپتا آئے گا، اللہ اس کو کیا بولیں گے؟ گناہ کیا نا، اذنبت کذا و کذا کذا و کذا کذا و کذا کذا و کذا، اللہ کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ، تو پہلے تو کیا بولے گا؟ اللہ نہیں کیا میں نے، اللہ
اس لیے اس کو معلوم ہے سب پیچھے کھڑے، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، پورا یوکے کھڑا ہے، پورا انڈیا کھڑا ہے، پورا پاکستان کھڑا ہے، پوری دنیا کھڑی ہے، اور تو کہے گا میرے کو تو لوگ بہت بڑا عالم بولتے تھے، اور اللہ کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ، تو پہلے تو کہے گا نہیں 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 کیا، تو اللہ کہیں گے بندہ جھوٹ بولتا ہے، آج اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا، تو کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا، ہاں کیا، ہاں کیا، ہاں کیا، ہاں کیا، بولتا ہی جائے گا کہ میں نے کیا کیا کیا. تو اللہ پھر آخر میں پوچھے گا بتا کیا کروں کیا کروں، تو کیا کہے گا معلوم، روتے روتے بولے گا اللہ ایک عذاب تو مل گیا، ایک عذاب تو نے، اللہ کہے گا میں نے کون سا عذاب دیا، تو اللہ سب کو معلوم ہو گیا میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، سب کو معلوم، پوری سوسائٹی کو معلوم، پورے یوکے کو معلوم ہو گیا، ورنہ کسی کو نہیں معلوم تھا میں گناہ کرتا تھا، اللہ تو نے سب اوپن کر دیا. اللہ کیا کہیں گے انظر وراء، ذرا پیچھے دیکھ، دیکھ پیچھے دیکھ، کتنے لوگوں کو معلوم ہے ذرا پیچھے، اور دیکھے گا تو پیچھے کوئی بھی نہیں، صرف نور ہی نور، نور ہی نور. تو کہے گا اللہ کسی کو معلوم نہیں ہوا، تیرے کو اور میرے کو ہی معلوم اللہ کے. تو اللہ کہے گا اے بندہ دنیا میں چھپا دیا، کیا میری رحمت کو اتنا کم سمجھا، جو دنیا میں چھپا دیتا ہے وہ قیامت میں بھی چھپا دیتا ہے. اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، کہے گا اللہ تیری قسم تو نے معاف کر دیا. تو اللہ کیا کہے گا معلوم، میں نے کتنے گناہ گنوائے، بتا کتنے گناہ، تو کہے گا اللہ 40-50 تو نے گنوا دیے، اللہ تو نے تو پھٹاپٹ گناہ. اللہ کہے گا جا ہر گناہ کے بدلے میں ایک جنت، جا ہر گناہ کے بدلے میں. تو کہے گا اللہ میری مذاق مت کر، اللہ میں نے گناہ کیا تھا، پاپ کیا تھا، اللہ تو کہتا ہے کہ میں جنت دوں گا، اللہ تو کہتا ہے جنت. تو اللہ کہے گا او میرا بندہ گناہ تو کیا تھا، یاد کر ایک دن رویا تھا کہ نہیں رویا تھا، تجھے تو خیال بھی نہیں تھا، تیرا آنسو کا قطرہ نکلا، میں نے وہ گناہ کو نیکی میں بدل دیا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں نے نیکی میں بدل دیا. تو کیا کرے گا معلوم، ہمارے نبی ہنسے، وہ کیا کرے گا معلوم، سب گناہ ہاں اللہ یہ جنت یہ جنت یہ، تو کیا کہے گا اللہ میرا ایک گناہ باقی ہے، اللہ تو نے تو بتایا ہی نہیں وہ گناہ. ہمارے جیسا ہم ہنسے نا، ہمارے نبی بھی مسکرائے، کتنا نادان ہے کتنا. اللہ کیا کہے گا ارے جتنا ہے سب میں نے 10 گنا کر کے تجھے جنت عطا فرما دیا. میرے تو سوال اسی خدا کے سامنے مانگنا ہے، مانگنا ہے. بولو سب مانگیں گے انشاءاللہ. پہلے درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہماری دعا قبول ہو. بھائی میں آپ کا سنو میں دعا سے پہلے کہہ دوں اس لیے میں چلوں گا. میں آپ تمام مسجد عمر والوں، آپ تمام ذمہ داروں کا، ٹرسٹیوں کا، خاص کر کے میرے رفیق محترم حضرت مولانا داؤد صاحب کا، آپ سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان ہمارے جوانوں کا، چاہے وہ ہمارا عبداللہ بھائی ہو، ساجد بھائی ہو، یا ہمارا ایوب بھائی ہو. یہ بیچارے جوان میرے کو بہت عجیب لگتا. میں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں، وہاں یہ جوان کھڑے ہوتے، جب تک میں واپس ایئرپورٹ نہیں جاتا یہ میرے ساتھ میں کھڑے ہوتے. کبھی میں ناراض بھی ہو جاتا، کچھ بولتا بھی ہوں ان کو، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا. اور میرے ساتھ طارق بھائی اور دوسرے سب بھائی پاکستان والے جو مجھے یہاں چھوڑنے کے واسطے آئے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا. اب ہم سب مل کے درود پڑھیں گے. دیکھو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، میں اور میرا اللہ، رائٹ لیفٹ میں کون ہے بس نہیں بھول جاؤ، میں اور میرا اللہ. گردن جھکا دو، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد خليل الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. میں اثر کے بعد انشاءاللہ
مسجد علی میں پھر جمع ہوں گے، اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے، سب پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب بالکل گردن جھکا کے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائذين يا المفرج عن المكروبين يا المرفع عن المغمومين يا مجيب دعاء المضطرين يا كاشف المكروب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا ستار يا تواب يا تواب يا تواب يا رؤوف۔ اے اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو، اللہ ہم کو معاف کر دو، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ تیرے کو تو سب معلوم ہے، اللہ سب معلوم ہے تجھے، اللہ سب معلوم ہے اللہ کہ اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے نا اللہ۔ آج سب سے بڑا بہانہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں نا اللہ، تیرے گھر کا بھکاری خالی نہیں جاتا اللہ، کسی اور کا گھر ہوتا کوئی ہم کو دھکا مار دیتا، مگر اللہ تیرے گھر میں آئے نا بھکاری بن کے آئے اللہ، اللہ ہم بھکاری اللہ، اللہ ہم بھکاری ہے اللہ، ہم فقیر ہے اللہ، اللہ تو غنیوں کا غنی ہے اللہ، اللہ یہ گھر بہت اچھا ہے اللہ، یہ گھر میں کتنے رکوع ہوئے، کتنے سجدے ہوئے، کتنے قرآن پڑھے، کتنے اعتکاف ہوئے، کتنی دعائیں ہوئی، اے اللہ یہاں کسی کا رونا تو تجھے اچھا لگا ہوگا، یہ زمین میں کوئی تو رویا ہوگا تجھے اچھا لگا ہوگا، اسی کے بہانے ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، اسی کے بہانے ہم کو معاف فرما دے اے اللہ۔ روزے دار ہے اللہ، روزے دار ہے، بھوکے ہیں اللہ، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہم کو نہیں آتا اللہ، تیری قسم روزہ رکھنا نہیں آتا، ہم کو نہیں آتا اللہ، ہم کو روزہ رکھنا نہیں آتا اللہ، اللہ قبول کر لے اللہ، اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے اللہ، تو روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے نا اللہ، یہ سب روزے دار ہے اللہ، اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، ہم مسافر ہیں اللہ، اللہ سب سے بڑا بہانہ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں اللہ، اللہ یہ سفید بال ہو گئے اللہ، اللہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے اللہ، سر کے بال سفید ہو گئے، جب سفید داڑھی والا بوڑھا مانگتا ہے اللہ تجھے آسمان پہ شرم آتی ہے کہ اللہ تو آسمان میں فرشتوں کو کہتا ہے اس کو کہو اب رونا بند کر دے، تو آسمان میں کہتا ہے اس کو کہو رونا بند کر دے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ، تو بہت کریم ہے اللہ، اللہ تو بہت بڑا کریم ہے اللہ، کہ اللہ اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا، اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا تبھی تو آپ کو ہمت ہوئی نا بولنے کو، اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہم گناہ کرتے ہیں ساتوں آسمان ناراض ہو جاتے ہیں اللہ، ساتوں زمینیں ناراض ہو جاتی ہیں اللہ، فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ، پہاڑ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ، یہ سب تیرے کو کمپلین کرتے ہیں، سب تیرے کو بولتے ہیں تیرا بندہ بہت گناہ کرتا ہے، ہم کو پرمیشن دے اس کو برباد کر دے، اس کو زمین میں ڈھسا دے، اس کو آگ میں جلا دے، اس کو تباہ کر دے اللہ، تو کتنے پیار سے کہتا ہے آسمان زمین پہاڑ فرشتے تیرا بندہ ہے تو مار ڈال، تیرا بندہ ہے تو مار ڈال، اس کو زمین میں کچل دے، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دے اللہ، تو کتنے پیار سے کہتا ہے میرا بندہ تو میرے حوالے کر دے اللہ، آسمان زمین پہاڑ فرشتے سب کہتے ہیں تیرا ہی بندہ ہے
اللہ تیرا ہی بندہ ہے مگر بہت گنہگار ہے, تیرا ہی بندہ ہے بہت گنہگار ہے. اللہ تو کیا کرے گا, بہت پاپی ہے, بہت بڑا مجرم ہے, اللہ تو کیا کرے گا. اللہ اس وقت کتنے پیار سے کہتا, تو میری عزت کی قسم, آسمان زمین پہاڑ فرشتے, میں کچھ نہیں کروں گا, اس کے رونے کا انتظار کروں گا, میں کچھ نہیں کروں گا, میں کچھ نہیں کروں گا, میرے بندے کو بھوکا نہیں رکھوں گا, میرے بندے کو پیاسا نہیں رکھوں گا, اس کے رونے کا انتظار کروں گا. یہ رات کے اندھیرے میں روئے گا, معاف کر دوں گا, دن کے اجالے میں روئے گا, معاف کر دوں گا, یہ مسجد میں روئے گا, معاف کر دوں گا, یہ بازار میں روئے گا, معاف کر دوں گا, میری عزت کی قسم. اس کے گالوں پر آنسو آئے گا, جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا. اے اللہ وہ گھڑی آ گئی, اللہ وہ گھڑی آ گئی. اللہ سب تو رو رہے نا, اللہ اس کے آگے ہم کو کچھ آتا بھی نہیں, ہم کو معاف کر دے اللہ, ہم کو معاف کر دے اللہ. کہاں جائے تیرے سوا کوئی نہیں اللہ, ہم لاکھ گندے صحیح اللہ, ہم لاکھ گندے صحیح اللہ, تیرے ہی بندے اللہ, اللہ تیرے ہی بندے اللہ. ہم کو کچھ نہیں آیا اللہ, ہم نے اسلام کو برباد کر دیا, ہم نے اسلام کو برباد کر دیا, ہم نے نماز کے جنازے اٹھائے اللہ, ہم اقرار کرتے ہم مجرم ہے اللہ, ہم مجرم ہے اللہ. اگر آج کوئی ایک آدمی 10 آدمی کے بیچ میں بولتا میں گنہگار ہوں, 10 کو اس پہ رحم آ جاتا ہے. اے اللہ تو تو رحمان ہے نا اللہ, تو تو کریم ہے نا اللہ, ہم بھلے گنہگار ہیں اللہ, تیرے ہی بندے ہیں نا اللہ, کہاں جائیں گے, تیرے سوا کون ہے ہمارا. اے اللہ ہم کو معاف فرما دے اللہ, ہم کو معاف کر دے اللہ. ایک بات تجھے کہو اللہ, کہنے کو بہت عجیب لگتا ہے اللہ, اللہ اے اللہ ہمیں معلوم ہے تو نبیوں کو معاف کرے گا اللہ, تو شہیدوں کو معاف کرے گا, تو نیک لوگوں کو معاف کرے گا, تو تیرے ولیوں کو معاف کرے گا اللہ. جب تو سب نیک لوگوں کو معاف کرے گا, ہم گنہگار کو کون معاف کرے گا اللہ, ہم گنہگار کو کون معاف کرے گا. اگر تو ان کا خدا ہے تو تو ہمارا بھی تو خدا ہے اللہ. وہ نیک تھے وہ بن گئے اللہ, ہم بگڑ گئے. اے اللہ ہمیں بنا لے اللہ, ہمیں اپنا ولی بنا لے اللہ, ہمیں اپنا ولی بنا لے. اے اللہ ہمیں دین کے واسطے قبول کر لے اللہ, ہمیں دین کے واسطے قبول کر لے اللہ. بیان کرنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. کیا کیا تکلیف صحابہ نے اٹھائی ہوگی, کیا کیا تکلیف صحابہ نے اٹھائی ہوگی. اے اللہ اللہ ہم عمرہ کرنے چلے گئے, جا کے واپس آ گئے اللہ. کاش کہ کوئی مکے کی زمین کو پوچھا ہوتا, کوئی مکے کی زمین کو پوچھا ہوتا میری ماں سمیہ کو کیوں مارا تھا, میری ماں سمیہ کو کیوں مارا تھا اللہ, کیسے مارا اللہ, کیسے مارا اللہ. اللہ کوئی برداشت نہ کر سکے اللہ, ان کے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکا دیا اللہ. جوان بیٹا اللہ, تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے ماں تپتی زمین پہ سوئی ہے, بیٹا سامنے درخت پہ لٹکا ہوا ہے. وہ عمار, وہ حضرت عمار کہتا میری ماں, میری ماں, میری ماں. حضرت عمار کہتا میں نے آنکھیں بند کر لی, 2 اونٹ لائے گئے, 2 اونٹ لائے گئے, میری ماں کا پاؤں باندھ دیا. عمار کہتا میری ماں کا پاؤں باندھ دیا. حضرت عمار کہتا میرے تھوڑی آنکھیں کھولی, دونوں اونٹ چلنے لگے, دونوں اونٹ چلنے لگے. میرا ماں کا پاؤں کٹتا گیا, کٹتا گیا, کٹتا گیا. عمار کہتا میرے اللہ کی قسم آنکھ کھولی, میرے ماں کے دونوں پاؤں نکل گئے تھے اور میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا تھا, میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا تھا. عمار کہتے اس وقت میں نے آواز دے دی میری ماں, میری ماں. میری ماں نے کہا بیٹا عمار, بیٹا عمار صبر کر لے, حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی. اے اللہ آج وہ سمیہ کا واسطہ دے کے سوال کرتے اللہ, ہم کو معاف کر دے اللہ. اللہ تجھے عمار کا واسطہ, اللہ تجھے عمار کا واسطہ, وہ بیٹے کا واسطہ جس نے اپنی ماں کو کھویا ہے اللہ. اللہ اس کے صدقے ہم کو معاف فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ. اللہ میری ماں بھی بیمار ہے اللہ, ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں اللہ, بہت اچھے اللہ, انہیں تندرستی دے دے, صحت دے دے, توانائی دے دے. ہمارے ماں باپ کی عمر میں خوب برکت دے دے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ یہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہیں, کسی کی ماں چلی گئی, کسی کے ابا چلے گئے, کیسے چلے گئے اللہ. اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا اللہ, ماں چلی گئی اللہ, ابا چلے گئے اللہ. جن کی ماں چلی گئی ان کا دل جانتا ہے آخری مرتبہ ماں کا چہرہ کیسے دیکھا ہوگا, ماں کے کفن کے کپڑے کو کیسے ہاتھ لگایا ہوگا, باپ کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا اللہ, باپ کی قبر پہ مٹی کیسے مارا ہوگا اللہ. ان کی قبر کو نور سے بھر دے
اے اللہ ہمارے مرحوم احمد بھائی، اللہ ہمارے مرحوم احمد بھائی ایک بیٹے کی طرف مجھے رکھا، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، اللہ سارے مرحومین کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رحمتوں سے بھر دے، اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، بے حساب حلال روزی عطا فرما۔ اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ ہے وہ اپنا دکھ کسی کو بتا نہیں سکتے، اللہ بہت پریشان رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے تیرے سامنے روتے ہیں، اے اللہ کسی کو کچھ بول بھی تو نہیں سکتے، اللہ تجھے بول سکتے، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔